نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں آج آیت نمبر 130 سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت سمیت ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون منہ موڑے گا، عن ملت دین سے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی برگزیدہ ہستی ہیں، اور اللہ نے ان کو اس جہان میں بھی کتنا اونچا درجہ اور مقام دیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں کتنی اونچی شان سے نوازا ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ اور اس کی قوم اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اپنی حکومت کے ساری طاقت انہوں نے استعمال کر ڈالی، اور آخر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، مگر ان کی ساری طاقتیں، کوششیں، منصوبے سب خاک میں مل گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل علیہ السلام کو ہر جگہ اونچائیاں دی، اور اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ دنیا کی ساری قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ماننے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، تو اس وقت تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور مذہب ہے، اس کے کچھ مٹے آثار ان کے اوپر لوگ عمل کرتے تھے، جیسے حج، عمرہ ہے، قربانی ہے، مہمان نوازی ہے۔ یہ سب حالانکہ جہالت کی وجہ سے یہ سب مسخ ہو چکا تھا، کہ پھر بھی لوگ ان باقیات پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو منہ موڑے گا ملت ابراہیمی سے، الا مگر من، جو صافیہ بے وقوف بنا لیا اس نے نفسہ، اپنے آپ کو، یعنی جو انسان پاگل ہوگا وہی ملت ابراہیمی سے دور بھاگے گا، وہی اختیار نہیں کرے گا، باقی تو سب ملت ابراہیمی کی اطاعت میں خود کو بڑا ہی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ملت ابراہیمی کو اختیار کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مذہب کا نام بھی اسلام رکھا، اور کئی جگہوں پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے ماننے والوں کو یہی کہا تھا کہ تم مسلمان ہو اور تم اسلام اختیار کرو۔
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو فی الدنیا، دنیا میں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل اور نبی بنایا، اور اتنی اونچی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شان دی کہ دنیا کے ہر شعبے کے لوگ ان کی عزت کو مانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرتی، آخرت میں، لا، البتہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کی دولت سے ان کو مالا مال کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انہی کی اولاد میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد چھوٹے بچے بہت سارے ہیں۔ تو فرشتوں نے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، اور یہ ان کے ارد گرد جو چھوٹے بچے ہیں یہ لوگوں کی وہ چھوٹی اولاد ہے جو بچپن میں فوت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دونوں جہانوں میں عالی شان مقام دیا۔ ایک جب قول کہا لہو، ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ، ان کے رب نے، اسلم، تو سر جھکا دے، یعنی ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب ان سے ارشاد فرمایا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو سر جھکا دے، تو قول ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت، میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین، جہانوں کو پالنے والے کی طرف۔ سبحان اللہ، کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں لیا، اور جتنی بھی امتحانات آپ نے پڑھے ان تمام امتحانات میں بھی جیسے جیسے جو امتحان آیا بلا سوچے سمجھے اس امتحان میں کود گئے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اللہ کے لیے اپنا سر جھکا دے، تو فوراً جھکا دیا۔ ووصّا، اور وصیت کی، بہا، اس بات کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دنیا سے جاتے وقت اپنے بچوں کو سمجھایا کہ مسلمان ہی رہنا اور اسلام پر ہی تمہارا خاتمہ ہو۔ آگے آ رہا ہے، اور یہی بات آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کہا۔ کیا کہا؟ یا بنی، یا اے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا، لیکن تمہارے لیے، دین کو، فلا، پس نہیں، تموتن، تم مرنا، الا، مگر، وانتم، تم ہو، مسلمون، فرما بردار۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد سے یہ وعدہ لے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت آئے گی، اور اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا۔ اور یہ سمجھایا کہ تم دین اسلام پر پابند رہو، اپنے مذہب پر پابند رہو، تاکہ تمہاری موت بھی اسلام پر آئے اور تمہارا حشر بھی اسلام پر ہو۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ
بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتے رہتے، کچھ لوگ، یہاں تک کہ ان لوگوں اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ بندہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انجام دوزخیوں میں ہوتا ہے اور وہ بندہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ اپنی زندگی کے شب و روز ایسے گزارتا ہے کہ اس کے کام سارے دوزخیوں والے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اس سے جب اس کا اور موت کا تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جنتیوں والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر علماء نے یہ اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جس نے عمر بھر جنت کے کام کیے اور آخر میں دوزخ کے کام میں لگا تو در حقیقت اس کے پہلے کام بھی دوزخ ہی کے عمل تھے، مگر لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں وہ اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے تھے، لگتا تھا کہ یہ بندہ بہت نیک صالح ہے۔ اسی طرح جو دوزخ کے اعمال میں مشغول رہا، آخر میں جنت کے کام کرنے لگا، در حقیقت وہ اول ہی سے جنت کے کام میں تھا، مگر ظاہر نظر میں لوگ اس کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور عادت کی بنا پر یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہوگا۔ اور اسی چیز کی تلقین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت یہ تلقین ہے، کتنا خوبصورت یہ وصیت نامہ ہے۔ لوگ بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے سمجھانے میں کیا ہوتا ہے، بڑے بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ہماری ہی طرح ان کی ہمارے بات نگرانی کرنا۔ بہت خال خل لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے اسباق یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پل پل میں یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی خوبصورت گزرے کہ تمہاری آخرت خوبصورت ہو، کہیں تم اپنی زندگی برباد نہ کرنا۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء موجود اذ جب حضر یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن پڑھنے والوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ جب قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے لی بنی ہی اپنے بچوں سے، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی سے آگے بنی اسرائیل پھیلی، ما تعبدون کن کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، یعنی اپنے بچوں کی اتنی خوبصورت تربیت کی کہ انہیں دین پر چلایا، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے رہے، اور آخر وقت میں سب کو بلا کر یہی پوچھ رہے ہیں کہ میرے تو جانے کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارا کیا عالم ہوگا، کیا کرو گے تم، کس کو پوجو گے؟ قالو بچوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائی کا آپ کے باپ دادا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے، الہن جو کہ معبود ہیں واحدن ایک، و نحن اور ہم لہو اسی اللہ کے مسلمون فرمانبردار ہیں۔ یعنی جب والد صاحب نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تمہیں ساری زندگی جس کا دروازہ میں نے دکھایا اور جس کے سجدے سکھائے، جس سے مانگنا سکھایا، وہ یاد بھی ہے یا نہیں، کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے اپنے والد صاحب کا دل خوش کر دیا، کہنے لگے کہ ہم آپ کا سبق نہیں بھولے،
ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا جس خدا کی عبادت کرتے رہے، ہم سارے اسی خدا کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ ایک اولاد کے لیے ماں باپ کے کیا اسباق ہونے چاہیے، کیا تلقین کرے ایک والد، کیسی زندگی کے لیے کیسی کیسی خوبصورت مشقیں کرائے ایک والد اپنی اولاد کو، تاکہ جب کسی وقت وہ اچانک کچھ پوچھے تو بچے اس کو کیا جواب دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو ساری زندگی سکھاتے چلے آئے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ رب العزت سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کے دلوں میں اس چیز کو بٹھا دیا اور وہ اللہ سے مانگنا شروع ہوئے اور وہ اللہ سے جڑے۔ آخر وقت میں جب والد صاحب جاتے جاتے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا اور کیا کرو گے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کے حکم بردار ہیں ہم۔ دل کا یہ ایک امت ہے، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ یعنی کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کے گناہوں میں گرفتار نہیں ہوگی اور کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے گناہوں میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ جو جا چکے ہیں، یہ اپنی کمائی کر گئے، انہیں اس کا صلہ مل گیا، اور بعد میں آنے والے جو کمائیں گے انہیں اس کا صلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے پوچھا جائے گا عَمَّا ان کاموں کے بارے میں جو یعملون وہ کرتے رہے۔ یعنی پہلے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کن راہوں پر ڈھالا، کس طرح گزارا، کیا اچھے عمل کیے تو اس پر انہیں جنت ملی، برے عمل کیے تو اس پر انہیں دوزخ ملی۔ تو یہ بعد میں آنے والوں کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا کہ پہلوں نے برا کیا تو بعد میں آنے والوں کو برا بدل ملے گا، یا بعد میں آنے والے برا کر رہے ہیں تو پہلے جو لوگ تھے ان کو اس کا برا نتیجہ ملے گا۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کا رواج ڈال دیا تو بعد والے لوگ اگر اس پر عمل کریں گے تو جس نے وہ گناہ کا رواج ڈالا اس کو اس کا عذاب ضرور ملے گا۔ وقالو اور کہا انہوں نے کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو دین اسلام کی دعوت دینے کے بجائے، اپنے مذہب کی دعوت دینے کے بجائے یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ کامیابی اور ہدایت کیسے ملے گی، یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، قل آپ علیہ السلام فرما دیجئے بلکہ ملت دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حنیفاً جو کہ یک طرفہ ہے، یعنی نہ یہودیت میں کامیابی ہے نہ عیسائیت میں کامیابی ہے، کامیابی اس مذہب کو اپنانے میں ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہ ہے کہ جو ایک اللہ کو وہ ماننے والے تھے، وَمَا كَانَ اور نہ تھے ابراہیم من المشرکین مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے شرک سب سے عروج پر تھا، اور جس گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی وہ گھرانہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسا تیار فرمایا کہ یہ حنیف تھے، یک طرفہ تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ قولو کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما او جو انزل نازل کیا گیا الینا ہم پر، وما او جو انزل نازل کیا گیا الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف،
و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اور جو اوتیہ دیے گئے موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیہ دیے گئے نبیون انبیاء کرام، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہودیوں کی دعوت تو یہ تھی کہ تم یہودی ہوگے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں کی دعوت یہ تھی کہ تم عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا کیا دعویٰ، کیا حکم ہے کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے ایک اللہ پر، اور جو ہماری طرف قرآن اترا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتابیں یا صحائف تھے اور جن جن نبیوں کی طرف وہ بھیجے گئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین درمیان احد کسی کے بھی، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اللہ تعالیٰ کے، مسلمون حکم بردار ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ محبت میں کسی نبی کو اتنا آگے لے گئے کہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، بغض میں بعض نبیوں کو اتنا نیچے لے گئے کہ نبوت کے درجے سے ہی اتار دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم تمام انبیاء کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، اور ہم اللہ کے حکم بردار ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جس طرح ہمیں کام کرنے کا کہیں گے ہم بالکل ویسا کریں گے، ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ فَإِن پھر اگر آمن وہ ایمان لے آئے، یعنی اگر وہ لوگ ایمان لائیں، بمثلی جیسے، ما جو آمن تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، بھی قرآن پر، فقد اہتدوا پس ہدایت پالی انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار بنایا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی فرد بھی، کوئی شخصیت بھی، کوئی انسان بھی، چاہے وہ عیسائی تھا یا یہودی ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کا ایمان ایسا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا، تو ہدایت یافتہ وہی ہے۔ کوئی بندہ کتنا اپنے مذہب پر کاربند ہو، کوئی انسان کتنا اپنے دین کے مطابق چل رہا ہو، اگر اس کا ایمان، اس کے عمل صحابہ کے ایمان اور عمل کے خلاف ہیں تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ایمان اور اعمال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دین و ایمان کے مطابق ہے تو وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت، آپ کے شاگرد، اللہ رب العزت نے 1,00,000 اور کئی ہزار آپ کو شاگرد دیے، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک کو یہاں جمع کر دیا کہ ان ساروں میں سے کسی کے بھی پیچھے چلیں گے، ان جیسا ایمان لائیں گے، ان جیسے اعمال ہوں گے تو ہدایت یافتہ اسی کو مانا جائے گا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو سیکھا جائے، آپ کی زندگی کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیسے ایمان لائے، وہ کس طرح ایماندار تھے، وہ جب ایمان لے آئے تو ان کی زندگیاں کیسے گزری۔ ایک ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی پڑھنے کے لیے صحابہ کی جو حیات الصحابہ کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، اور کتنی کتابیں ایسی ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین اور مقبول جماعت کی پوری زندگی قلم بند ہے۔ اللہ رب العزت نے
جیسے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے، جیسے قرآن کریم کا آج تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک ایک صحابی، چاہے وہ پہلی صحابیہ ہو سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مذہب اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے والی، آپ کی زبان سے اسلام کا بول سن کر سب سے پہلے جو خاتون ایمان لائی وہ آپ کی اہلیہ، اور مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر کسی طریقے سے آخری صحابی تک جتنے صحابہ ہیں ان کی زندگیاں بالکل حرف بحرف لفظ بلفظ آج بھی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہے، آج بھی کتابوں کے اندر ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ ان کو اگر پڑھا جائے، سیکھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کیسے ایمان لائے، کیسے ان کی زندگیاں تھی، کیسے یہ مر مٹے اسلام پر، کیسے انہوں نے امت تک اس دین کو پہنچایا، کیسے یہ محسنین اسلام بنے، کیسے انسانیت کے یہ محسن بنے۔ جب آپ ان کی حالات زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کا سر جھک جائے گا ان میں سے ہر ایک کے سامنے کہ ہم تو ان کا بدل اتار ہی نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو، اپنے وطن کو، اپنے آپ کو اس اسلام کو پہنچانے کے لیے قربان کیا، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں کتنا اونچا درجہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو عطا کیا۔ قرآن کریم کی بہت آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے حالات زندگی کو بیان کیا۔ یہاں پر تو ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو انسانیت کے لیے معیار بنا دیا کہ اگر تم نے اپنا ایمان جانچنا ہو کہ تمہارا ایمان کتنا قبول ہے اور کس درجے کا ہے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان اور اعمال کو دیکھو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر اس کے مطابق نہیں تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ وَإِنْ اور اگر تَوَلَّوْا وہ منہ پھیر لیں، وہ نہ مانیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں بیچ کے یہ رشتے اور بیچ کی یہ خوبصورت جماعت پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا پس بے شک ہوں وہ فی شقاق ضد میں ہیں۔ ان سے، ان کے بارے میں پھر ذہن میں رکھ لو کہ وہ اسلامی لباس میں، اسلامی پگڑی میں اور اسلامی عبایا میں چھپے ہوئے دشمن ہیں، شر پسند ہیں، اور وہ ضدی لوگ ہیں۔ لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محنت، آپ کے صحابہ حضور علیہ السلام کی محنت ہے، آپ علیہ السلام کا عکس ہیں، آپ علیہ السلام کی تصویریں ہیں، اور جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات پسند نہیں ہیں۔ حقیقت میں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَ پس جلد ہی، ان قریب ہی کافی ہے آپ علیہ السلام کو، ہم ان کے مقابلے میں اللہ۔ یعنی اگر کوئی ان بیچ کی ہستیوں کو نہیں مانتا اور وہ ضد اور مخالفت میں بہت آگے جا چکا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی آپ اپنا کام کیجئے، اے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، تو اپنا کام کرتا جا، تو اپنی زندگیاں ان شخصیات کے ساتھ جوڑ لے۔ دنیا کے وہ لوگ جن کا آئینہ ہی گندا ہے، جنہیں شیشے میں اپنی ہی صورت بری نظر آتی ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت تمہیں کافی ہے، اور اللہ رب العزت سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام
اور صحابیات انسانیت کے محسن اعظم، انسانیت کے بہترین راہبر یہ لوگ جو تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے بہترین ثمر، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر پوری امت سمیت ہم سب کو چلائے، اور ان دھبوں اور داغوں کو اور ان نفرتوں کو دور کر کے اللہ رب العزت کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کی خوبصورت شخصیات کو وہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آج جو ہم بڑے مزے سے یوں قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی کی لگن کا نتیجہ ہے، یہ انہی کے جذبوں کا نتیجہ ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اپنے گھروں اور وطن کو انہوں نے چھوڑا اور وہ وہاں سے نکلے اور یہاں پاکستان تک پہنچے۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کتنے ہیں جن کی قبریں پاکستان کی سرزمین پر بھی موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں صحابہ کی قبریں موجود نہ ہو۔ آج دنیا کھنچ کر جاتی ہے، چاہت سے جاتی ہے مدینہ طیبہ میں۔ کیا انہیں مدینہ پسند نہیں تھا؟ کیا وہ نہ رہنا چاہتے ہوں گے؟ کیا ان کی آل اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جذبہ بھرا تھا کہ قیامت کے آخری انسان تک تم نے اس دین کو پہنچانا ہے، تو اس دین کو پہنچانے کے لیے جس طرف ان کا رخ ہوا وہ ادھر بڑھتے چلے گئے اور پلٹ کر کبھی اپنے وطن کو نہ گئے، وہیں ان کی قبریں بنی، ان کی آل اولاد بھی پھر آگے وہیں پھیلاتی دین کو چلی گئی۔ تو آج ہمیں ان کا احسان مانتے ہوئے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی محبتوں میں خوبصورت الفاظ کہنے چاہیے، ان کے بارے میں غلط خیالات کو کبھی اپنے قریب بھی نہ آنے دینا چاہیے۔ ہم کبھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اتنے بڑے انسانیت پر احسان کیے کہ امت محمد سے پہلے کسی امت کے جتنے انبیاء دنیا سے گزرے ہیں، انبیاء کے شاگردوں کے ایسے احسانات دنیا پر نہیں تھے جیسے کہ احسانات اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے امت پر ہیں۔ اللہ رب العزت ان شخصیات سے، ان میں سے ہر ایک سے حقیقی محبت کل سمیت ہمیں عطا کرے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔